تم نے اپنی زبانوں سے کیا درود پڑھنا ہے۔ اس لیے حضرات محترم جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ان اللہ، تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ و ملائکتہ، اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، وہ نبی پر کیا پڑھتے ہیں؟ درود پڑھتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک بات مکمل نہیں ہوئی، حضرات محترم آگے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو، وسلموا، اور اپنے نبی پر سلام بھیجو۔ اس لیے جب یہ نماز والا درود ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یحسب المؤمن من البخل، آدمی کے بخیل ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ اس لیے جب بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو اس نبی کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم نے اس کے نام کے آتے ہی کیا پڑھنا ہے؟ اس نبی پر درود پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سب سے چھوٹا درود ہے۔ تو اس لیے یہ جو نماز والا درود ہے، یہ ہمیں ملا ہے کس سے؟ ہمارے نبی کی زبان اطہر سے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ سلام تو ہم آپ کی مجلس میں حاضر ہو کر السلام علیکم کہہ دیتے ہیں، اور یہ درود پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے وہاں پر پھر ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ درود پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، یہ درود ابراہیمی کے نام سے ہے کہ بھئی نماز والا درود جو ہے وہ یہ بڑی کثرت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ اللہ کی نبی کی طرف سے ہمیں تاکید ملی ہے۔ تو حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا کہ آدمی کے بخل کی علامت یہ ہے، آدمی کے بخیل ہونے کی نشانی یہ ہے، یہاں پر انسان سے کوئی مال پیسہ نہیں جاتا، کوئی اور چیز نہیں جاتی اس سے، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ صرف زبان سے آپ نے درود پڑھنا ہے، اور جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی آ جائے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آ جائے تو آدمی درود نہ پڑھے، اس کو اللہ کے نبی نے بخیل کہا ہے۔ کیا کہا ہے؟ اب یہاں مال کے اعتبار سے کوئی بخل نہیں ہے، بلکہ یہاں جو بخل مراد ہے وہ کس چیز کا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو وہاں انسان کیا جو ہے وہ۔ اس لیے حضرات محترم، ہم جس نبی کے نام لیوا ہیں، ہم جس نبی کو مانتے ہیں اور جس نبی کو اپنا آخری پیغمبر مانتے ہیں، میں نے آپ کو ابتداءً بتا دیا کہ اس نبی کے ہم پر لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں احسانات ہیں، تو ہم نے ان احسانات کا بدلہ کس انداز میں چکانا ہے، وہ بدلہ جو ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور یہ صرف اس لیے یاد رکھیں، اللہ رب العزت تو جسم سے پاک ہے نا، ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کو جسم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی درود کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان سے ادا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ تو زبان سے پاک ہے۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ درود و سلام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے رحمت مراد ہوگی، اور جب بندوں کی طرف ہوگی تو اس سے دعا مراد ہوگی کہ بھائی۔ اس لیے درود کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم پہلا لفظ بولتے ہیں اللہم، اے اللہ صلی علی محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کر؟ درود بھیج۔ تو مطلب کیا ہے کہ ہماری زبانیں گندی ہیں، ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں اسی زبان سے۔ اے اللہ، ہم تو اپنے نبی کے احسانات کا بدلہ اپنی گندی زبان سے ادا نہیں کر سکتے، اللہ تو ہی اپنے نبی پر ہماری طرف سے درود بھیجتی۔ تو اس لیے یہ ایک نقطہ علماء نے یہاں پر لکھا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ حضرات محترم، اللہ کے نبی بخشائے، آپ کی نسل بخشائے، آپ کے اہل بیت وہ کیا تھے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی تھی۔ اس کے باوجود ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی دائم الفکرتی و متواصل الاخذان،
ہر وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک فکر لاحق ہوتی تھی اور ایک غم آپ کے چہرے پر ہوتا تھا. اب مجھے یہ بات بتائیں، اللہ کے نبی کو نعوذ باللہ دنیا کا کوئی غم نہیں تھا، مال پیسے جائیداد کا کوئی غم نہیں تھا. اللہ کے نبی کو اپنی اولاد کا، اپنی نسل کا، اہل بیت کا کوئی غم نہیں تھا. اگر غم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وہ اپنی امت کا غم تھا. اتنے احسانات کے باوجود اگر ہم محسن، اس لیے دنیا کے اندر بھی یہ ایک اصول ہے کہ محسن کے احسان کو کبھی فراموش نہیں، اسے کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ بندہ احسان فراموش ہے. محسن ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ کیسے محسن ہے کہ جنہوں نے ہماری دنیا بھی بنائی اور ہماری آخرت بھی بنائی، اور آخرت کے معاملات ہمیں جو ہے وہ کیا کیے، دنیا کے اندر بتا دیے. تو اس لیے حضرات محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی محسن ہمارا نہیں ہو سکتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال، یعنی اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی نے آگ جلائی ہو اور اس آگ سے جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ پروانے ہو، اور وہ پروانے اڑ اڑ کے جو ہے اس آگ کے اندر گر رہے ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جس بندے نے آگ لگائی ہے وہ ان پروانوں کو آگ سے بچاتا ہو. اسی طرح میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اسی طرح آگ سے بچاتا ہوں جیسے آگ لگانے والا بندہ پروانے کو آگ سے بچاتا ہے. حضرات محترم، اتنی عظمتوں والے نبی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دیے ہیں. تو یاد رکھیں حضرات محترم، درود کی نسبت، درود و سلام کی نسبت جب اللہ کی طرف ہوگی تو اس سے رحمت مراد ہوگی، فرشتوں کی طرف ہوگی تو اس سے مغفرت مراد ہوگی، اور بندوں کی طرف ہوگی تو اس سے کیا مراد ہوگی، دعا مراد ہوگی. حضرات محترم، اسی طرح میں اپنے موضوع کو آگے بڑھاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا درود و سلام کے حوالے سے، اس لیے حضرات محترم اللہ کے نبی کے ہم پر احسانات کروڑوں ہیں. ہم نے ان احسانات کا بدلہ کیسے چکانا ہے؟ درود کی کثرت کے ساتھ، کہ ہماری زبانیں ہر وقت درود سے معطر ہو. افضل الذکر، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے درود و سلام کو افضل الذکر بتایا کہ سب سے فضیلت والا ذکر اگر کوئی ہے. اس لیے ایک نقطہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، حضور علیہ السلام، اللہ رب العزت نے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجا. آپ مجھے بات بتائیں، امتی اور اللہ اپنے نبی، یعنی اگر کسی عبادت کے اندر شریک ہے، غور سے سنیں، امتی اور بندہ اللہ اگر کسی عبادت کے اندر شریک ہے تو وہ صرف درود و سلام. جو کچھ سنا گیا اللہ اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں کو پہنچانے والا بنائے. مزید اسلامی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل ایمان و یقین کو سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.